الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان قریب ہم انہیں دھیرے دھیرے اس جگہ لے جائیں گے جس کا وہ علم نہیں رکھتے. مطلب کیا ہے؟ دھیرے دھیرے ان کو اس انجام تک پہنچائیں گے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں کیا انجام ہوگا. لیکن جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے جھٹلاتے ہیں ان کا انجام تو برا ہونا ہے، تو سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ ان کو ہم ان کے برے انجام تک لے جائیں گے، لیکن اچانک نہیں، دھیرے دھیرے. آپ نے آج غلطی کی، آج ہی آپ کا کام تمام کر دیں، یہ تھوڑا سا حکمت کے خلاف ہے. آپ کو سنبھلنے کا موقع دیں، جتنا موقع دیا جا سکتا ہے اتنا دیں. اس کے بعد پھر اگر نہیں سنبھلے تو ٹھیک ہے، آپ اسی سزا کے مستحق ہیں جو طے کر دیا گیا ہے. اس لیے اس وقت ان کو اس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ اصلاً اہل مکہ کو وارننگ. سورہ اعراف مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی. ادھر سے زیادتی خوب ہو رہی تھی، ادھر کیا کہتے ہیں صحابہ کرام بھی پریشان تھے، ہر چیز برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی. ایسے میں اللہ کی طرف سے یہ وارننگ ان کے لیے تو ایک خوشخبری تھی اور ان کے لیے ایک تنبیہ تھی، ہے نا، کہ اب انہوں نے گویا ہر حد پھلانگ دی ہے. اب ان کو بس آخری پوائنٹ پہ پہنچنا ہے جہاں پہنچ کر کے وہ ہلاک کر دیے جائیں گے. یہ ہے جو سمجھایا گیا ہے. آگے کیا بتایا گیا؟ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں. ہم لوگ اردو میں املا بولتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھو، زبانی لکھو. یقیناً یہ معنی ہمارے اردو میں ہے، لیکن عربی میں کیا ہے؟ ڈھیل دینا، موقع دینا، مہلت دینا. ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں. کیوں مہلت دے رہے ہیں؟ یہ اس جملے میں بتایا گیا، ان قیدی متین، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے. مہلت دے کر کے ہم اتمام حجت کر دیں گے، مہلت دے کر کے ہم ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب ہمارا کوڑا برسے گا تو یہ اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں کر سکیں گے. یہ ہمارے اور آپ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ہمیں اگر اپنے دشمن کو پھانسنا ہو یا اس کو اس کے آخری انجام تک پہنچانا ہو تو ایک شکل تو یہ ہے کہ فوراً کوئی قدم اٹھائیں، لیکن فوراً قدم اٹھانے سے کبھی کبھی الزام اسی پہ آ جاتا ہے، اس نے زیادتی کر دی، یہ ظالم. لیکن اگر ہم نے تھوڑا سنبھلنے کا موقع دیا لیکن اپنی تدبیر کرتے رہے کہ اس کو اس طرح گھیر دیں کہ کوئی ہم پر الزام دے ہی نہ سکے، ہے نا، اس طرح سے اس کو بجھا دیں کہ وہ ہی سب کے نزدیک مجرم ہو جائے. چاہے میں اس کو مار ڈالوں، سزا دے دوں، کچھ بھی کروں اس کے خلاف، کوئی مجھے نہ دوش دے کہ تم نے غلط کیا ہے. یہ پوزیشن فوراً نہیں آ جاتی کسی غلطی کے بعد، بلکہ دھیرے دھیرے ایک مرحلے تک چانس دے دینے اور اس طرح کی تدبیر کر لینے سے آتی ہے جس میں کہ ہم ویسے کامیاب ہو جائے جیسے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. یہ ہے ان قیدی متین.
میری تدبیر کیا ہے، میرا داؤ کیا ہے، بہت مضبوط ہے. نہ کوئی اپنا اس پہ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ سامنے والا اس پہ انگلی اٹھا سکتا ہے کہ انہوں نے غلط کر دیا. جیسے کسی اسٹوڈنٹ کو اگر ہم ذرا سی غلطی کی اور ہم نے ٹھوک دیا تو کیا کہتے ہیں لوگ، کیسا استاد ہے، اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کی، بس ٹھوک دیا. لیکن ہم نے اس کو 10 بار سمجھایا، سوچنے کا موقع دیا، سنبھلنے کا موقع دیا، طرح طرح کی تدبیریں کی، اس کے بعد نہیں مانا تو ہم نے ٹھوکا. وہ بھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ مجھے غلط مارا گیا ہے. اس کے جتنے ساتھی ہیں وہ بھی یہ اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ اس مار پہ کوئی احتجاج کرے. ہوتا ہے نا، ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں ذرا سی غلطی پہ اتنی بڑی سزا، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں کریں گے، ان کے استاذی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور ہمیں بھی اطمینان ہوگا کہ ہم نے معمولی غلطی پہ سزا نہیں دی، انتہائی غلطی پہ سزا دی. یہ ہے ان قیدی متین، میری تدبیر بہت مضبوط ہے کہ جب میں کوئی قدم اٹھاؤں اس میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے، کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو. حالانکہ کوئی کیا بگاڑ لے گا اللہ کا، لیکن انسان ہی تو ہے، اس کو اختیار دیا گیا الٹا سیدھا کر سکتا ہے. غلط پروپیگنڈا تو کر ہی سکتا ہے، جب اللہ کو جھٹلا سکتا ہے تو اللہ کے خلاف طرح طرح کی باتیں بھی تو بنا سکتا ہے. لیکن اگر ہم نے اس کو چانس دے دیا ہے تو اس کے بعد وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا، خاموشی اختیار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. متن کس چیز کو کہتے ہیں معلوم؟ ایسے اردو میں تو متن بولتے ہیں کتاب کی جو اصل عبارت ہوتی ہے اور اس کی جو وضاحت ہوتی ہے اس کو شرح بولتے ہیں. حدیث میں جو حدیث کے اصل الفاظ ہوتے ہیں اس کو متن بولتے ہیں، اور اس کے جو وضاحت ہوتی ہے اس کو تشریح بولتے ہیں. قرآن کی جو اصل آیت ہے وہ متن ہے اور اس کی جو تفسیر کی جاتی ہے وہ تفسیر ہے. یہ تو عام استعمال ہے، لیکن اصلاً متن بولتے ہیں ہماری یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، بڑی ٹیڑھی میڑھی ہے، لیکن اس ٹیڑھی میڑھی ہڈی کو جوڑنے کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی ٹیڑھی ہڈی ہوتی ہے نا، وہی اصلاً ساری ٹیڑھی ہڈی کو سنبھالتی ہے. ہاں، اسی ہڈی کو متن بولتے ہیں، چھوٹی والی جو ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ چھوٹی والی کام نہیں کرے تو بڑی والی بھی کام نہیں کرے گی، کھسک جائے گی، ادھر ادھر ڈس بیلنس ہو جائے گی، آپ چل نہیں پائیں گے، آپ جھک نہیں پائیں گے، آپ دائیں بائیں مڑ نہیں پائیں گے. وہ اپنی اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک رہتی ہے تو ٹھیک، اس میں سے ایک بھی ایسا ہو جائے تو پرابلم ہوتا ہے. ہم لوگوں کے یہاں آج کل جو بہت سارے مریض پیدا ہو رہے ہیں کمر کی تکلیف کا، ڈاکٹر کے یہاں علاج کرانے جائیں کیا بولتے ہیں؟ ہڈی گھس گئی ہے، ٹوٹی بھی نہیں ہے، ہٹی بھی نہیں ہے، صرف گھس گئی ہے. جیسے چاک ہم یہاں لکھ دیتے، تھوڑا سا چاک گھس جاتا ہے، اتنا سا گھس گیا ہے، اس سے جو گیپ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہے، اور یہ جلدی ٹھیک نہیں ہوگی. آپ پریشان ہوتے رہیے، نہ چلنا ممکن، نہ دوڑنا ممکن، نہ آرام سے لیٹنا ممکن. اصلاً اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں متن، اسی سے بنا ہوا ہے متین، جو سارے بڑی ہڈیوں کو مضبوطی سے سنبھالے رہے، پکڑے رہے، اسی سے مضبوط کا معنی ہے. ٹھیک ہے، ہاں ہاں، اصل الفاظ جو حضور کے، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت ہوتی ہے. اب آگے اور کیا کہا جا رہا ہے؟
अवलम यतफक्करू मा बिसाहिबिहिम मिन जिन्नतिन। में कुफार और मुशरिकीन नहीं मानते थे तो हुजूर पर इल्जाम लगाते थे या अपने नबी पे इल्जाम लगाते थे, जिसको जिन लाहिक हो गया है या ये पागल हो गया है। तो जिन लाहिक हो गया, गोया वो आदमी एब नॉर्मल हो गया, आसेफ ज़दा जिसे हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं। पागल हो गया का मतलब उसकी जहनी जो नॉर्मलिटी है या उसकी जहनी जो एतदाल है वो बिगड़ गया है, इसलिए अब उसकी बात को तस्लीम नहीं करना चाहिए। हम झुठला रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं। वो अपने लिए ये दलील पेश करते थे। लेकिन किसी को जिन लाहिक अगर होता है, उसके जो असरात जाहिर होते हैं वो जिस नौइयत के होते हैं, क्या उस नौइयत के असरात हुजूर से जाहिर हो रहे हैं? ये सवाल है। कोई पागल हो जाता है तो उसके जो अंदाज होते हैं, तौर तरीक होते हैं, क्या वही तौर तरीक और अंदाज हुजूर से सामने आ रहा है? अगर आ रहा है तब तो ये एतराज माकूल है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो ये एतराज माकूल नहीं है। उसी को कहा गया कि क्या वो गौर व फिक्र नहीं करते, थोड़ा सा सोचते नहीं कि उनका जो साथी है, जो नबी है जिसने दावा किया है नबूवत का, वो उनके साथ रहता है 24 घंटे बचपन से। उसकी हर अदा, हर हरकत, हर अमल को वो जानते हैं। क्या उससे कहीं ये चीज सामने आती है कि उसे आसेफ लायक हुआ है या वो एब नॉर्मल हो गया है, पागल हो गया है? अगर ये चीज जाहिर नहीं होती तो फिर क्यों ये प्रोपेगेंडा होता है कि वो पागल है? क्यों वो प्रोपेगेंडा होता है इस पे कोई जिन सवार हो गया है? क्यों यह होता है? आगे उसी को कहा गया कि ये सब तुम्हारे इल्जाम जो है इसके लिए कोई प्रूफ और दलील नहीं है। माँ बे साहिबिकुम मिन जिन्ना, तुम्हारे साथी के ऊपर क्या है? कोई जिन नहीं है। मजनून नहीं है ये भी कहा गया। तुम्हारे साहब मजनून नहीं। हाँ, मजनून नहीं है ये भी आया दूसरी जगह, वमा साहिबुकुम बे मजनून, सूरह नून के अंदर यहाँ ये लफ्ज है। दूसरी जगह मजनून लफ्ज आया है, वमा साहिबुकुम बे मजनून, सूरह नून कलम में। असलन वो हैं क्या? इन हुआ इल्ला नज़ीरुम मुबीन, वो तो सिर्फ खुले खुले डराने वाले। उनकी हर बात, उनका हर अमल, उनकी हर चीज तुम्हें खतरे से महफूज रखने के लिए है। तो ये तो उनका तुम पर एहसान है, ये तो तुम पर उनका करम है कि वो तुमको खतरे से बचाना चाहते हैं, और तुम हो कि उनको इल्जाम लगा करके उनके मकाम से गिराना चाहते हो, उनकी हैसियत को मजरूह करना चाहते हो। अब देख करके बताओ असलन कौन मुजरिम है और कौन खैरखा है, कौन बदखा है और कौन क्या कहते हैं अच्छा चाहने वाला है? तुम ही बताओ, सोच लो। अब इस तरह से जब कहा जाएगा तो कोई है जो कह सके? अबू जहल भी नहीं कह पाया। किसी ने पूछ दिया कि मोहम्मद सच्चे हैं कि झूठे हैं, क्या कहा? सच्चे हैं। अपने नुमाइंदा लोगों को भेजा बात करने के लिए, ठीक? अब बात करने के लिए भेजा तो अल्लाह के रसूल ने एक सूरह पढ़ के सुनाई, सूरह हामिम सजदा है ना, उसमें पिछली कौमों के तज़किरे थे। उसके बाद ये था कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं उनको इसी तरह के अंजाम से दो चार होना पड़ेगा। जैसे ही ये पढ़ा, जो नुमाइंदा था उसने मुंह पे हाथ रख दिया हुजूर के। अब इसके आगे मत पढ़िए, मत सुनाइए, मत बोलिए, आपके मुंह से निकल जाएगा तो वो हो जाएगा। वो भी इतना समझता था। अच्छा, वो ईमान लाया था? ईमान नहीं लाया, ये तो चौधराहट का मसला है ना। ईमान नहीं लाया था लेकिन हकीकत को समझता था। नहीं, उस वक्त अबू सुफियान नहीं थे, है ना। उस वक्त जो गए थे
وہ دوسرا شخص تھا، لیکن اسے بھی اتنا یقین تھا ہے نا کہ ان کے منہ سے اگر نکل گیا تو وہ ہو جائے گا. یہ اتنے ٹھیک ٹھاک اور پکے انسان ہیں. جیسے ہمارے اور سماج و معاشرے میں ہوتا ہے نا، جن کا کوئی مقام ہوتا ہے، حیثیت ہوتی ہے نا، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ بااثر ہیں، اور ان سے کوئی بات چیت ہو رہی ہو اور کبھی وہ کہہ دیں کہ یہ ایسا ہوگا، اور کوئی مخالفت کرے تو اسے 1000 بار سوچنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے ہو جائے گا، میں ہی گھاٹے میں رہوں گا، اس لیے مان لو بات. یہ ہے اصل چیز. اچھا، یہاں جو وما پیسہ ہے ہاں، وہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب استعمال کیا. صاحبکم کہہ رہا ہے. صاحب لفظ جو ہے، ہاں ہاں آج کل جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، سدھے صاحب، اکرم صاحب، حضرت صاحب، ہاں، وہی معنی ہے، ساتھ رہنے والا. اور کون سا معنی ہے؟ یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے ساتھ رہنے والا. ساتھ تو رہتے تھے. اللہ کے اپنے رسول کے ذریعے نازل کیا اللہ تعالیٰ. ظاہر ہے کہ یہ رسول جس کے ساتھ رہ رہا ہے 24 گھنٹے، اس کے علم میں ہے ہر چیز اس رسول کی، اسی حوالے سے دلیل دی جا رہی ہے، پروف دیا جا رہا ہے، تو وہی بات کہی جائے گی نا، ہے نا. جیسے کسی پر الزام لگتا ہے تو انٹیلیجنس اور جاسوسی کرنے والے لوگ آتے ہیں، کس سے پوچھتے ہیں؟ اس کے دوست سے، اس کے رشتہ دار سے، اس کے پڑوسی سے. اور وہ اگر یہ کہہ دیں کہ اس نے ایسی غلط حرکت کی ہے تو جو شخص جانتا کہے گا کہ نہیں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ کہ بات صحیح نہیں ہے. اب وہ کہہ دیں کہ ہاں کبھی ایسا کرتے دیکھا، کبھی ویسا کرتے دیکھا، کبھی، اس کا مطلب بات صحیح ہے. ایسے ہی تو جاسوسی کرتے ہیں، لیکن کس سے کرتے ہیں؟ اسی سے جو ساتھ رہتا ہے، جو رشتہ دار ہے، جو پڑوسی ہے، سب ساتھ ہی رہنے والے ہیں، انہیں سے کرتا ہے. وہ ہے مطلب. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آگے پھر کہا جا رہا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں؟ غور کیجئے اس بات پر کہ یہاں آیا ہے یتفکرو، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ اور انہی لوگوں کہا جا رہا ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انہی لوگوں کہا جا رہا ہے. اب آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے صرف دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں یا غور و فکر کر کے سمجھتے ہیں؟ پہلے دیکھتے ہیں، بعد میں پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد غور و فکر کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن سوال تو پھر بھی باقی ہے کہ غور و فکر کر کے ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تو یہ کیوں کہا گیا کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ ہاں دیکھ رہے ہو، پھر بھی غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ دیکھنا محاسن کہا گیا ہے، جاننے سے مراد ہے کیا؟ یہی تو سمجھنے کا سوال ہے نا، ہے نا. ارے ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، لیکن آپ غور و فکر دو ٹکڑے ہوئے، وہاں پہ بھی یہی آیا ہے، زمین و آسمان کے جو مطلب الگ کیا گیا، وہاں پہ بھی دیکھنے سے ہی مراد ہے. ہاں ہاں، وہاں تو انسانیت بھی نہیں دیکھے گی. ایک سوال اٹھاتے ہیں قرآن کے نا، ہٹ گیا تھا وہاں پہ بھی دیکھنے سے ایک آیت یہ بھی ہے قرآن مجید کی، تراہم ینظرون الیک،
वहुम ला युबसिरून, तरा माने रा, यरा माने देखना, तुम उन्हें देखते हो। यंजुरून इलैक, नजर माने भी देखना, वो तुम्हारी तरफ देखते हैं, तुम उनको देखते हो, वो तुमको देखते हैं। वहुम ला युबसिरून, हालांकि वो ला युबसिरून, बसरा यबसुरू माने भी देखना, हालांकि वो कुछ भी नहीं देखते। तीन लफ्ज आया है एक ही आयत में, तीनों का तर्जुमा हम लोग देखना करते हैं। हालांकि तीनों के तीन माने हैं, तीन मतलब हैं, तीन एस्पेक्ट हैं, तीन पहलू हैं, लेकिन है क्या? कैसे हम फर्क को समझेंगे कि ये तीन देखने के लिए जो लफ्ज आया है, तीनों तीन तरह का देखना है, कैसे समझेंगे? हाँ, तो कह देते कि तुम इल्म नहीं हासिल करते। अगर गौर व फिक्र करना कह दिया जाता कि तुम गौर व फिक्र नहीं करते, है ना? अब हम लोग ट्रेन में बैठे रहते हैं, कहाँ बैठे रहते हैं? ट्रेन में। अब बाहर का मंजर देख रहे होते हैं, देख तो रहे हैं हम, लेकिन एक उचटती नजर होती है। ट्रेन झट से गुजर गई, नजर आया कि ये दरख्त है, लेकिन किस चीज का है, कैसा है, बहुत ज्यादा इत्मीनान और सुकून और समझदारी के साथ नहीं देखा। उचटती नजर। कौन सी नजर? उचटती नजर। तो एक चीज होती उचटती नजर। उचटती नजर का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा संजीदगी, बहुत ज्यादा तवज्जो और बहुत ज्यादा गौर व फिक्र के साथ आपने नहीं देखा। एक माना ये है ना, उचटती नजर है, नजर वो। अच्छा, एक दूसरी नजर है कि आपको कोई नई चीज नजर आ गई, तो आप बार बार दाएं से बाएं से, आगे से पीछे से, उलट के पलट के छू के देखते हैं कैसी है। इसको क्या कहते हैं? गहरी नजर। क्या कहते हैं? गहरी नजर से देख रहे हैं कि उसकी हर बात आपकी समझ में आ जाए, कोई गोशा छुपा ना रहे, हर गोशा आपके इल्म में आ जाए। एक नजर ये होती है गहरी नजर, जिसको हम बोलते हैं। तो हम उर्दू में तो नजर से पहले कोई लफ्ज लगाते हैं तो उसका एस्पेक्ट क्लियर होता है। उचटती नजर, उचटती लफ्ज लगाया तो नजर से पहले हमने गहरी लगाया तो उसका माना पैदा हुआ गहरी नजर। अरबी जबान में लगाया नहीं जाता, नया नया लफ्ज। उचटती नजर के लिए एक लफ्ज, गहरी नजर के लिए दूसरा लफ्ज, और एक नॉर्मल नजर है। हम बैठे हैं यहां, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं। तो नजर के ये तीन एस्पेक्ट हैं, है ना। अब यहां वही कहा जा रहा है कि तुम तो उधर उचटती नजर देख रहे हो, लेकिन वो नॉर्मल नजर देख रहे हैं, है ना, लेकिन उसकी गहराई तक नहीं पहुंच रहे हैं। यह है मतलब, सब में देखना ही है। बसीरत का मतलब क्या होता है? गहराई से देखना, इल्लत को समझना, उसकी बारीकी को समझना, वही है, लेकिन गहराई से नहीं देख रहे। उचटती नजर तुम देख रहे हो, वो थोड़ा ठहरी हुई नजर देख रहे हैं, लेकिन गहरी नजर कोई नहीं देख रहा है। तो तीन एस्पेक्ट हो गए। ये है, ये तो मैंने आपको सिर्फ ये समझने के लिए मिसाल दी है कि हम अपनी जबान में हर लफ्ज का तर्जुमा देखना कर रहे हैं। होता भी है देखना, वो है देखने का अमल, लेकिन उसकी बारीकी को नहीं समझते। अब जो अरबी जानेगा वही समझेगा, जो अरबी पढ़ेगा वही समझेगा। अब हमारे मुतरजमीन भी बहुत सारे इस बारीकी को नहीं समझते, सीधा सीधा तर्जुमा कर देते हैं।
कर देंगे देखना, कर देंगे देखना। ये नहीं करेंगे कि इसका तर्जुमा यहाँ पर उचटती नजर है, इसका तर्जुमा क्या है नॉर्मल नजर है, और इसका तर्जुमा जो है गहरी नजर है, नहीं करेंगे। लेकिन जब उसको समझाना पड़ता है, उसकी तशरीह करनी पड़ती है, तो गाड़ी अटक जाती है। आज मैं मुताला कर रहा था एक चीज, और मैं समझने के लिए बता रहा हूं आप लोगों को, है ना। तो कुरान मजीद की एक आयत है, खुद मिन अमवालिहिम सदका तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, सूरह तौबा की आयत नंबर 103। खुद का मतलब लो, मिन अमवालिहिम उनके माल से, सदका का मतलब सदका, ठीक, ताकि ये सदका उनको पाक करे और उनको परवान चढ़ाए, निखार दे, तरक्की दे दे, उनके माल में इजाफा कर दे। ये है उसका सीधा साधा तर्जुमा। अब जो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह कहलाते हैं ना, मौलाना महमूदुल हसन साहब, जो दारुल उलूम देवबंद के पहले स्टूडेंट हैं, सबसे पहले फारिग, और जिन्होंने तहरीक रेशमी रुमाल की क़यादत की थी, जिन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखी थी, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, ठीक। हाँ, बहुत सारे लोगों ने नज़में लिखी हैं। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो समझिए। उन्होंने कुरान का तर्जुमा किया है। कुरान के तर्जुमे में उन्होंने ये तर्जुमा किया है कि उनके माल में से तुम ज़कात लो। अब ज़कात के लिए सदका का लफ्ज़ आता है, जहाँ ज़कात के मुस्तहिकीन का तज़किरा है, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन है, वहाँ सदका का लफ्ज़ ज़कात के लिए उन्होंने कर दिया। हालांकि सदका आम है, सिर्फ ज़कात के लिए नहीं इस्तेमाल होता, ज़कात के अलावा भी हम कोई चैरिटी करें तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब उन्होंने ये कर दिया, तो वो तो तर्जुमा करके अल्लाह को प्यारे हो गए। अब उनके चहेते शागिर्द थे मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी साहब, उन्होंने उसका हाशिया लिखा। जब हाशिया लिखने बैठे तो उनको लगा कि यहाँ पे ज़कात तर्जुमा सही नहीं है। क्या है? ज़कात तर्जुमा सही नहीं है, यहाँ पे सदका का तर्जुमा सदका ही होना चाहिए था, यहाँ ज़कात मुराद ही नहीं है। इसलिए कि उससे पहली वाली जो आयत है उसमें ग़ज़वा तबूक में जो लोग पीछे रह गए थे ना, है ना, कुछ तो मुनाफिकीन थे और कुछ कमजोर ईमान वाले थे, अबू लुबाबा वगैरह, है ना। तो अब उनको ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम्हें गलती का एतराफ़ है, ठीक है, लेकिन तुम अपने उस गलती के एतराफ़ को अल्लाह ताला के यहाँ माफ़ करवाने के लिए अलामती तौर पे कुछ खैरात करो। और अल्लाह के रसूल को हुक्म दिया गया कि वो जो भी खैरात करें वो आप लीजिए, और उसके जरिए उनके दिल पाक हो जाएंगे। माल की मोहब्बत में या ईमान की कमजोरी की वजह से वो नहीं गए थे, वो दूर होगा, जिसकी आगे वजाहत होता है हिरुहुम व तुज़क्कीहिम, है ना। ये है। तो यहाँ पर जो सदका मुराद है वो ये है कि उनको एक खास जुर्म में सदक़े के तौर पे या कफ़ारे के तौर पे जो खर्च करने के लिए कहा गया वो मुराद है। अब उनकी गाड़ी अटक हो गई तफसीर करते हुए कि उन्होंने ज़कात तर्जुमा कर दिया, मैं ज़कात की यहाँ की तशरीह यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ तो ज़कात मुराद है ही नहीं। तब उन्होंने वहाँ बाज़ाब्ता नोट चढ़ाया, गरचे उन्होंने लिया है इस माने में आता है, लेकिन यहाँ पर इस माने में नहीं है, इसका खास पस मंजर है, इसलिए सदका का तर्जुमा सदका ही होना चाहिए था। हाँ तो वही ना, हाँ तो मैं जो चीज समझने के लिए कह रहा था कि एक लफ्ज की अपनी जो मानवियत है उसके अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी तर्जुमा करने वाले उस एस्पेक्ट को नहीं समझ पाते या जहन वहां नहीं जाता, काम नहीं करता, तो सीधा सीधा तर्जुमा कर देते और उससे माना बदल जाता है। मैं उसकी मिसाल दे रहा था।
تو اب یہاں پر سوال ہے نا، اولم ینظرو، کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں نظر نہیں ڈالتے؟ لیکن یہ نظر ڈالنا بھی غور و فکر کے لیے ہے نا۔ اب وہاں نظر کیوں لایا گیا؟ ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ساتھ رہتے ہیں اس پہ نظر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، نیچرل انداز میں اس پہ نظر پڑتی رہتی ہے۔ ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ کیسا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کیسا کھاتے ہیں، کیسا چلتے ہیں، کیسا بولتے ہیں، ان کا نیچر کیا، ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ نظر ڈال کر کے بھی اس میں کچھ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن آسمان میں اگر دیکھنا ہے تو نظر اٹھانی پڑے گی، تب دیکھ پائیں گے۔ زمین میں دیکھنا ہے تو نظر جھکانی پڑے گی، تب دیکھ پائیں گے۔ نارمل انداز میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ یہاں جو نظر کا لفظ لایا گیا اصلاً یہ ہے کہ پہلے دیکھیں گے پھر غور و فکر کریں گے، اور دیکھنے کے لیے ان کو ایک قدم آگے بڑھنا ہے کہ نظر اٹھائیں، ایک قدم آگے بڑھنا ہے کہ نظر جھکائیں۔ دیکھیں گے تب پھر اگلا قدم اٹھے گا تفکر کا، تدبر کا، غور و فکر کا۔ تو فرسٹ اسٹیپ جو پہلا تقاضا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، اس لیے ینظروا لائے۔ اور یہاں پر اس لیے نہیں لائے کہ ساتھی کو تو روز دیکھتے رہتے ہیں، اب وہاں دیکھنے کا مسئلہ نہیں، نہ نظر اٹھانے کا نہ نظر جھکانے کا، وہ دیکھا دکھایا ہے، بس غور کرنے کا مسئلہ ہے، اس لیے وہاں تفکر لائے۔ کچھ باریکی سمجھ میں آئی؟ یہ ہے۔ چلیے، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، آگے کیا کہا؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، یعنی ساری کائنات کے اندر پیدا کی ہوئی مخلوق کو، اس پہ بھی غور و فکر کریں تو کسی نتیجے پہنچیں گے، اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوگا۔ اور کیا کہا؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ توقع ہے کہ عنقریب ان کا وقت آ جائے؟ ان کا وقت آ جائے کا مطلب یہ ہے کہ روز مرہ کی زندگی میں تو یہ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی دنیا میں آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ جب سب لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو میں بھی آیا ہوں تو مجھے بھی جانا ہے، تو جانے کو ناممکن کیسے سمجھ رہے ہیں؟ آخر زندگی کوئی دے رہا ہے تبھی تو کوئی آ رہا ہے، مار رہا ہے تبھی تو کوئی یہاں سے جا رہا ہے نا۔ اب کوئی جا رہا ہے، جانے والا چلا گیا، لیکن کیا ہم ہمیشہ رہیں گے یہاں؟ کہ ہمارا وقت بھی قریب ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ 10 سال رہنا ہے، کہ 20 سال رہنا ہے، کہ 50 سال رہنا ہے، کہ 100 سال رہنا ہے۔ 1 منٹ بعد، 1 سیکنڈ بعد بھی ہم جا سکتے ہیں، وہ تو قریب ہی ہے۔ 1 دن بعد بھی جا سکتے ہیں، 1 مہینے بعد بھی جا سکتے ہیں، 1 سال بعد بھی جا سکتے ہیں۔ جب معلوم نہیں کوئی ٹھکانہ نہیں کب ہو جائے، اس لیے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ موت سر پہ سوار، موت کیا ہے؟ سر پہ سوار ہے، تو اس کو تو فوراً اپنے بگڑی رویے کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقت اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو حقیقت کو فوراً مان لینا چاہیے، اور نبی کو اگر وہ سچا سمجھ رہے ہیں تو پھر جھٹلانے سے باز آ جانا چاہیے۔ یہ اصل سمجھانا ہے۔ موت کو بھی قیامت کی تقدیر دی گئی ہے۔ ہاں دی گئی۔ اجل سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وقت ہے ہر شخص کا، موت اس کی قیامت صغریٰ ہے، اور ایک ہے قوموں کا یا اس کائنات کا وقت، وہ ہے قیامت کبریٰ، ہے قیامت دونوں کے لیے وقت متعین ہے۔ ہر شخص کی موت کے لیے بھی وقت متعین ہے، اور قیامت کب آئے گی اس کے لیے بھی وقت متعین ہے۔ تو جو وقت چاہے مراد لیں، بس طے شدہ۔ اجل کے معنی ہوتا ہے طے شدہ وقت، موت کا بھی وقت طے شدہ ہے اور قیامت کا وقت بھی طے شدہ ہے، دونوں مراد ہوتا ہے۔ اب آگے اسی کو کہا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، جب یہ ساری حقیقتیں سمجھ رہے ہیں تو اس کے بعد مانتے کیوں نہیں؟ اور دنیا کی کون سی بات ہوگی جس کو مانیں گے؟ کیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، بس کس بات کو اس کے بعد وہ مانیں گے، یا کس بات پر اس کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟
جب یہ سارے حقائق واضح ہیں تو انہیں ایمان لانا چاہیے، انہیں مان لینا چاہیے، انہیں ایمان قبول کر لینا چاہیے۔ اب یہاں حدیث سے مراد کیا ہے؟ لفظی معنی تو بات ہے، لیکن ہمارے یہاں اصطلاح چلتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نا۔ تو اگر ہم کہیں گے کہ حضور کی بات تو یہ بھی بات ادھوری ہوگی، اس لیے کہ حضور کی وہ بات جو قرآن کے علاوہ ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، حالانکہ جو قرآن ہے وہ بھی حضور کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے نا، اور اس کی اہمیت اس کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ جو قرآن ہے یا اللہ کا کلام اس کی اہمیت زیادہ ہے، اور اصلاً پہلے مرحلے میں مطالبہ اسی کو ماننے کا ہے۔ وہ مان لیں گے تو آٹومیٹک حدیث بھی مان لیں گے، رسول کو بھی مان لیں گے۔ پہلے تو اللہ کو ماننا ہے نا، اللہ کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے، اللہ کے کلام کو ماننا ہے، تو ہر چیز آٹومیٹک آ جائے گی۔ قرآن میں بعض جگہ قرآن، اسی لیے میں نے اتنی تقریر کی ہے۔ آج کو بھی اللہ کی بات جی جی۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ ساری چیزیں سمجھ لینے کے بعد بھی ایک اور بہت موٹی بات سمجھ لو۔ کیا سمجھ لو؟ کہ سمجھ لینے کے بعد یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت ملے گی، اور اللہ نہیں دے گا تو نہیں ملے گی۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں، اسی کا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے نا، اور جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ پوری آیت دوسری جگہ آئی ہے، لیکن یہاں سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ یہ آیت نہیں پڑھی جاتی، اور اتنا ٹکڑا پڑھا جاتا ہے، اور اس کا جو الٹا ہے وہ بھی پڑھا جاتا ہے نا۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، لیکن وہاں یضلل نہیں ہے، وَمَا يُضِلُّ ہے۔ بہرحال معنی وہی ہے، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ ان کو چھوڑ دے ان کی سرکشی میں۔ وَذَرَا يَذِرُ من ہوتا ہے چھوڑنا، اور سرکشی کا مطلب اللہ کی نافرمانی کرنا، حد سے تجاوز کرنے کا جو ان کا طرز عمل ہے اس میں ان کو کیا کرے؟ چھوڑ دے۔ یا مہون بھٹکتا ہوا، ٹامک ٹویا مارتا ہوا۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا ایک منٹ ایک اور بہت باریک بات سمجھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے ہے نا کچھ فطری انتظام کر رکھا ہے۔ ایک انتظام تو یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کی جو ضرورت ہے آٹومیٹک، کوئی اسے سکھاتا پڑھاتا نہیں۔ ماں کے دودھ میں، تھن میں دودھ ہے، کوئی سکھانے پڑھانے نہیں جاتا، پینا شروع کر دیتا ہے۔ تھن کو دبانا ہے، چوسنا ہے، نیچرل اور وہ سیکھتا ہے، کوئی بتانے نہیں جاتا کہ اس کو دباؤ تو تمہاری غذا یہاں ملے گی۔ وہ بھی، لیکن جو کر رہا ہے بچہ اسے ابھی کوئی شعور نہیں، کوئی احساس نہیں، لیکن اللہ کی ہدایت وہاں اس کی کام کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اسٹیپ یہ، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کا بھیجا کام کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ دیکھنا شروع کرتا ہے کہ کون سی چیز مجھ کو تکلیف دے رہی ہے، اس سے بھاگتا ہے، اور کون سی چیز مجھ کو فائدہ دے گی یا دے رہی ہے، آرام مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، چاہے وہ مٹی ہی ہو، ٹیسٹ مل رہا ہے، کھانا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقل دی ہے کہ وہ صحیح غلط کی تمیز کر سکے، لیکن یہ ایک اگلا اسٹیپ ہے، لیکن اس سے بھی ہدایت پوری نہیں ہو جاتی۔ جو چیزیں غیب سے متعلق ہیں عقل اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صحیح نہیں کر سکتی۔ اب اس کے لیے اللہ کا انتظام کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے اپنی کتاب بھیجتا ہے، اپنی وحی بھیجتا ہے، اپنی ہدایت بھیجتا ہے۔ اب رسول ہم کو پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ یہ کرو تو اچھا ہے، یہ کرو تو برا ہے۔ اب جو چیزیں حرام ہیں ہم تجربے سے سیکھتے، لیکن کافی وقت جاتا، ہم سیکھتے تجربے سے لیکن کافی وقت جاتا۔
لیکن ہم کو پہلے ہی بتا دیا گیا. آج سائنس تو مان ہی رہی ہے زیادہ. آج سائنس مان رہی ہے لیکن اتنا نقصان تو انسانیت اٹھا چکی ہوتی ہے نا. جس وقت یہ کہا گیا تھا کہ کتے کا جھوٹا 7 بار یا 14 بار دھوئے بغیر ٹھیک نہیں ہوتا, صاف نہیں ہوتا, انسانی بھیجے میں یہ سما ہی نہیں رہتا کہ ہر گندگی کو ہم دھل لیں, حتیٰ کہ پیشاب پکانے کو بھی 1 بار 2 بار 3 بار کافی ہے نا. سب سے گندی چیز جو ہماری منی ہے اس کو بھی 1 بار 2 بار 3 بار دھل لیں کافی ہے. لیکن کتے کے جھوٹے میں کیا پڑا ہوا ہے کہ 7 بار دھلیں گے تو صاف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. سمجھ میں آتا تھا. آج تجربہ کرتے کرتے مان لیا کہ 7 بار دھلے بغیر اس کے جراثیم مرتے ہی نہیں, 14 بار دھلے بغیر اس کے جراثیم مرتے ہی نہیں. اتنے دن تک اہل ایمان تو محفوظ رہے اس کے جراثیم سے, لیکن جن کو یقین نہیں تھا وہ اس کے جراثیم کا نقصان اٹھاتے رہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بہت ساری ہدایات وحی کے ذریعے رسول کے ذریعے ہم کو ایسی دے دی کہ ہم نقصان سے بچیں اور فائدہ اٹھائیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا انتظام ہے. جرمنی کے ڈاگ اسپیشلسٹ نے ثابت کیا. ہاں وہ سب صحیح. میں اس کے آگے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں ہے نا کہ ہم اور آپ صحیح غلط جانتے ہوئے بھی مختلف بشری کمزوریوں کی وجہ سے غلط کو پسند کرنے لگتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ اچھی چیز کو پسند کرتا ہے, بری چیز کو ناپسند کرتا ہے. لیکن اب اگر ہم کو لذت پسندی آ گئی, ہم کو لالچ آ گئی, یہ ہماری کمزوری ہے ہمارے امتحان کے لیے. اب لذت پسندی آ گئی تو خوب کھائیں گے, اتنا کھا لیں گے کہ بسیار خوری کی وجہ سے بیمار پڑ جائیں گے. شراب پینے لگیں گے یہ جانتے ہوئے کہ وہ نقصان دہ ہے. تو جس وقت ہم زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اور جس وقت ہم شراب پی رہے ہوتے ہیں اس وقت اللہ نے ایک انتظام اور کیا ہے. ضمیر کی آواز وہ فوراً ٹوکتی ہے کہ تم شراب پی رہے ہو, یہ غلط ہے, یہ نقصان دہ. دل گواہی دے دیتا ہے. تم زیادہ کھا رہے ہو یہ غلط ہے, اس کا دیر سویر تم کو نقصان ہوگا, تمہاری صحت بگڑ جائے گی. لیکن پھر بھی اب کینسر کا ڈاکٹر منع کر دیتا ہے میٹھا مت کھاؤ, شوگر کے مریض کو کہہ دیتا ہے میٹھا مت کھاؤ, تو کھانا تو بند کر دیتے ہیں. لیکن جو زیادہ گھاک ہوتے ہیں اس کے باوجود کھائے جاتے ہیں. تو اب یہاں جو چیز آتی ہے کہ ایک چیز ہم سمجھ رہے ہیں, اللہ نے سمجھانے کے لیے رسول بھیج دیا, ہدایت بھیج دی, ضمیر کی آواز پیدا کر دی, اس کے باوجود اگر غلط اختیار کر رہے ہیں اسی کو بولتے ہیں طغیان, سرکشی, حد سے آگے بڑھنا. طغیان کہتے ہیں کہ تغل ماں, پانی نارمل حد سے اوپر اٹھ جائے, دریا اور سمندر کے اندر بہ رہا ہے دونوں کناروں کے درمیان, اب جب وہ ابلتا ہے کناروں سے باہر ہو جاتے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی, بہت زیادہ لہر اٹھ رہی, یہ حد سے تجاوز کرنا ہے. تو آپ جان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, اس کے باوجود کھا رہے ہیں, یہ حد سے تجاوز, اسی کو کہتے ہیں طغیان. اس کا نام بھی مسلمان طغیان رکھتے ہیں, وہ غلط ہے, غلط ہے. رکھنے کو تو پتہ نہیں کیا کیا رکھتے ہیں, لیکن غلط ہے. وہ تو رستم اور سوراب بھی رکھتے ہیں. کہہ تو رہا ہوں رستم بھی رکھتے ہیں, یہ دشمن اسلام تھا, اس کو کیا کریں گے. تو یہ سمجھ میں آیا طغیان کس کو کہتے ہیں اور کیوں وہ جرم ہے. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ مانتے تو نہیں ہے لیکن بار بار پوچھتے رہتے ہیں قیامت کب آئے گی, جس سے ڈرا رہے ہو کیوں نہیں آ جاتی. ایان مرساہا, کب وہ لنگر انداز ہوگی, پیش آئے گی, واقع ہوگی. اصل میں مرسا بولتے ہیں, ارسا بولتے ہیں. سمندر میں جو کشتی چلتی ہے اس کو کہیں روکنا ہوتا ہے تو زنجیر اندر چھوڑی جاتی ہے, اس بوجھ کی وجہ سے وہ ادھر ادھر جانا بند کر دیتی ہے.
اور وہی ٹھہر جاتی ہے. لنگر ہاں جس کو لنگر بولتے ہیں, لنگر انداز ہونا. تو مرسا کے اصل معنی وہ آتے ہیں کہیں پہ ٹک جانا, ٹھہر جانا, رک جانا ہے نا. تو قیامت کے بارے میں پوچھتے ایانا مرسا, اس کے پیش آنے یا ٹک جانے کے موقع ہے تو آئے گی, لیکن وہ وقت کب ہے جب وہ رک جائے گی, جب وہ پیش آ جائے گی, جب وہ ٹھہر جائے گی, وقوع پذیر ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل انما علمها عند ربی, کہہ دو کہ اس کا علم مجھے نہیں ہے, اللہ کو ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا, اس کا وہ وقت کسی پر ظاہر نہیں کرتا. جلا من کیا ہوتا ہے, روشن کرنا. تجلی بولتے ہیں نا, روشنی ظاہر ہونا. جلوہ کسی کا حسن نکھر کر کے سامنے آ جانا, ابھر کر کے سامنے آ جانا, یہ ہے اس کا معنی. تو اللہ تعالیٰ اس کو یعنی وہ چیز چھپی ہوئی ہے اس کی روشنی نہیں ظاہر کرتا, نمایاں کرتا, روشن کرتا اس کے وقت کے سلسلے میں, مگر وہی وہ جب چاہے گا کر دے گا, جب نہیں چاہے گا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا, ایک سوال وہ پیدا ہوتا ہے. اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ کب قیامت آئے گی تو آپ کا امتحان ختم. اس لیے کہ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مرنا ہے تو اللہ کی طرف آسانی سے راغب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں. جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جلد ہی مرنا ہے, کینسر کے مریض ہو گئے ہیں, شوگر کے مریض ہو گئے ہیں, کڈنی کے مریض ہو گئے, تو انداز اطوار بدل جاتے ہیں. تو وہ تو اس دباؤ کی وجہ سے ہو گیا نا. جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس وقت آپ حق کو اختیار کر کے دکھاتے, وہ اصل کارنامہ ہوتا. اب تو دباؤ کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں, اس کو کیسے کارنامہ مان لیں. مولانا اس چیز کو موت کا گرگرا کہا جا سکتا ہے کہ جیسے میرا 3 مہینے نہیں مرنا ہے, 6 مہینے نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ یہ تو ایک اندازہ ہے. ڈاکٹر بتا رہے ہیں, ڈاکٹر اندازہ بتاتے ہیں, لیکن وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے 3 مہینے کو گرگرا قرار دے دیا, پتا چلا کہ ابھی اب 6 مہینے 6 سال ہیں, کیسے وہ گرگرا ہوگا. اس لیے اس طرح کی چیزوں کو نہیں. جب عملی کیفیت جو ہوتی ہے گرگرا کی کہ روح قبض ہو, اس کی ایک شدید تکلیف ہوتی ہے جس کا اظہار ہوتا ہے, اور انسان کی نارمل پوزیشن ڈس بیلنس ہوتی ہے, تو گرگرا ہے. اس سے پہلے نہیں. صرف اتنا ڈرا دینے سے اور اتنا خوف کھا جانے سے نہیں گرگرا ہوتا. تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کو چھپائے رکھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جس امتحان کے لیے بھیجا ہے وہ مقصد فیل ہو جائے گا. اگر انسان کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم کو کب مرنا ہے تو وہی نا, وہی تو میں کہہ رہا ہوں. کینسر کے مریض کو کچھ بتا دیا جاتا ہے تو اب وہ پلٹ گیا, نارمل آزادی اس کی ختم. وہ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو چھپایا کیوں؟ ہر چیز بتا دی, وہ نہیں بتائی کیوں؟ اس کی وجہ ہے. ہم کو ہماری موت کا وقت نہیں بتایا کیوں؟ موت کا وقت اگر بتا دیا جائے تو ہم نے حدیث پڑھ لی ہے کہ آخری وقت میں اگر کلمہ گو ہوں گے تو بخشش ہو جائے گی, توبہ کر لیں گے تو بخشش ہو جائے گی. معلوم ہے کہ اگلے 24 گھنٹے کے بعد مرنے والے ہیں, تو 22 گھنٹے تک تو ساری شرارت کرتے رہے, 23ویں گھنٹے میں کیا کیا, توبہ کر لیا, بڑے اطمینان سے گئے 22 گھنٹے موج کر کے. یہی کرتے نا. لیکن جب یہ معلوم ہے کہ اگلے لمحے بھی آ سکتا ہے, آپ کی موج مستی ختم. یہ اصل حکمت ہے. جی کیا کہا جا رہا ہے, ثقلت فی السماوات والارض, یعنی قیامت کا وقوع ہونا آسمانوں اور زمین کے لیے بھاری ہے. کیوں بھاری ہے؟ اس لیے بھاری ہے کہ جب وہ چیز پیش آئے گی تو ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی. خود آسمان تہس نہس ہوگا, خود زمین تہس نہس ہوگی. تو وہ کوئی بڑی پسندیدہ چیز تو ہے نہیں کہ ہم اس کا مطالبہ کریں کب آئے گا بتا دو. آگے کیا کہا جا رہا ہے, لا تاتیکم الا بغتتن,
جو چیز یاد رکھنے کی ہے جس سے تم کو فائدہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں آئے گی مگر اچانک. آج کسی کی بھی موت کا وقت ہے نہیں, کبھی بھی آ جاتی ہے, بچہ ہو تو, جوان ہو تو, بوڑھا ہو تو, ہے نا. تو اب جب وہ اچانک آنے والی ہے تو ہم 24 گھنٹے الرٹ رہ سکتے ہیں. پتہ نہیں کب آ جائے گی, موقع رہے کہ نہیں رہے توبہ کرنے کا, نیکی کا کام کرنے کا, اب بھی کر لو. یہ جذبہ ابھرتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہا ہے. ویسے قیامت کے بارے میں ہم لوگ دنیا بھر کی نشانیاں پڑھتے ہیں نا, لیکن قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی دو لوگ کپڑا کا لین دین کر رہے ہوں گے, کپڑا پھیلائے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا ہے کہ خراب ہے, لیکن نہ وہ پیسہ دے پائے گا نہ کپڑا لے پائے گا. قیامت آ جائے گی. ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ انسان لقمہ منہ میں لے جا رہا ہوگا, ہے نا, اسی کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ قیامت آنے والی ہے. لقمہ منہ کے اندر نہیں جائے گا کہ قیامت آ جائے گی. دنیا کا سب سے بڑا حادثہ بھی ہے سب سے بڑا حادثہ, لیکن اتنا انسرٹین ہے, اتنا اچانک ہے, یہ سمجھنا ہے اصل. تو قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بتائی گئی کہ پہلے سے کسی کو احساس نہیں ہوگا. گرچہ بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں جسے احساس کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ نشانیاں فرد کے لحاظ سے نہیں ہیں, وہ نشانیاں دنیا کی اندر جو قومیں ہیں ان کے لحاظ سے ہیں. بے حیائی پھیل جائے گی, اس کے برے اثرات قوموں کو جھیلنا پڑے گا. ایمان والوں کے اوپر بھی قیامت نہیں ہے. ایمان والوں کے اوپر بھی قیامت آئے گی, قیامت کے برے اثرات نہیں آئیں گے, یہ کہنے کا مطلب ہے. جہاں یہ کہا گیا ایمان والے اس سے پریشان نہیں ہوں گے, گویا ان کے لیے قیامت نہیں آئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جو شدت ہے اس سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی موت بڑی آسان ہوتی ہے, اور جو بدماش ہوتے ہیں ان کی موت انتہائی مشکل ہوتی ہے. وہ اصل چیز. یسألونک کأنک حفی عنہا, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کب آئے گی, گویا تم نے کیا کر لیا ہے, اس کی تحقیق کر لی, ریسرچ کر لی. حفی عنہا کا مطلب کیا, ریسرچ کرنے والا, تحقیق کرنے والا. گویا کہ تم نے تحقیق کر لی, تمہیں ہر چیز معلوم ہے کہ کب کیا ہوگا, کتنی دیر میں ہوگا, کیسے ہوگا. جیسے زلزلہ آنے والا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں نا اس علاقے میں آئے گا, اتنے پاور کا آئے گا, تحقیق کر کے ایک چیز سیکھ گئے ہیں نا. تو ایسے ابھی تک قیامت کے بارے میں نہیں سیکھا. لیکن اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو جس نے ریسرچ کیا ہے, جو اس طرح کی میدان میں, اس سے ہم معلوم کرتے ہیں بارش کب ہوگی, طوفان کب آئے گا, اور کاسٹنگ ہوتی ہے. اگر ہمیں نہیں معلوم ہے ہم کنفرم کر سکتے ہیں. سمبھاوت ہوتا ہے, لیکن ایک حد تک تجربے نے اب سکھا دیا ہے کہ ایک حد تک صحیح ہے نا, میجارٹی اکثر. لیکن قیامت کا معاملہ تو وہ بھی نہیں ہے. اسی کہہ رہا کہ اس سے پوچھ رہے ہو کہ اس کو ریسرچ کر کے بیٹھا کہ ہاں تم کو ایکوریٹ بتا دے گا. قل انما علمھا عند اللہ, کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے, رسول کو بھی نہیں. اللہ نے رسول کو بھی نہیں بتایا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, لیکن یہ حقیقت کوئی نہیں جانتا, اکثر لوگ نہیں جانتے. اب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, قل, کہہ دو, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, میرا معاملہ تو یہ ہے کہ نہ میں خود سے نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں. اللہ میرے ذریعے کچھ کرا دے تو ٹھیک, اگر اللہ چاہے تو, لیکن جو چاہے وہ, جو نہیں چاہے وہ نہیں. میرے بھروسے بھی یا میری شفاعت میں بھی زندہ رہنا صحیح نہیں. یہ سمجھنے کی چیز تھی. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ بتا دو کہ میں اگر غیب جانتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں زیادہ سے زیادہ اچھائی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا, جمع کرنے کی. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ میں یہ بزنس کروں گا اس میں بڑا نفع ہوگا, سارا بزنس چھوڑ کے وہی نہیں کریں گے. اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو میں بزنس کر رہا ہوں
इसमें घाटा ही घाटा होने वाला, कभी नफा नहीं होगा। हम करेंगे उसको, फिर वही दबाव की शक्ल हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने मुस्तकबिल को गैब में इसीलिए रखा है कि हम आजादी के साथ अपना इम्तिहान दें, वरना अगर बता दिया जाए कल क्या होने वाला है तो आजादी सल्ब, जो चीज बताई गई वही आप कर लेंगे, नफा होने वाला वही अपना लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। आप नुकसान होने वाला आप नुकसान छोड़ देंगे, दूसरी चीज अपना लेंगे। आपकी आजमाइश क्या होगी? इम्तिहान का मकसद ही फौत हो जाएगा। मौलाना तो लोग तकदीर के ऊपर डालते हैं कि भाई हमारी तकदीर में ही ये लिखा हुआ है। अच्छा, अगर ठीक है, हमारी तकदीर में लिखा हुआ है, यकीनन लिखा हुआ है ना, लेकिन वहां तो आप तकदीर में लिखा हुआ तो ये भी है कि आपको जितनी रोजी मिलेगी उतना आपको मिल के रहेगा। क्यों नहीं चुपचाप घर में बैठे रहते? मुझे क्या मालूम क्या नहीं मालूम है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने वादा किया मिलेगा। बैठे रहिए ना घर में, दुनियावी मामला में वो काम नहीं कर। जब तकदीर ही का हवाला देना है इस मामले में तो हवाला दीजिए, और इस मामले में भरोसा करके बैठिए। तो वहां तो आप कहते हैं कि तकदीर का ये मतलब नहीं है कि हम दौड़ भाग ना करें, मेहनत ना करें। तो जैसे वहां ये मतलब नहीं है, वैसे यहाँ भी ये मतलब नहीं है। यहाँ भी ठीक है, तकदीर में लिखा है, अल्लाह जानता है। आपको मालूम नहीं तो आपको तो कहा कि आप मेहनत करो, आप कीजिए मेहनत। आप छोड़ते हैं क्यों है मेहनत? रोजी के मामले में तो नहीं भरोसा करते, और अल्लाह की इबादत के मामले में बड़ा भरोसा करते हैं कि जो हो लिख दिया वही होगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। और रोजी के मामले में जो लिख देगा वो लिख दिया वही होगा, लेकिन उसके बावजूद किए जाते हैं। दो जगह अलग अलग, तो अलग अलग क्यों तर्ज अमल है? तजाद तो यही समझ में आ जाता है कि ये सब एतजाज जो है वो बेजा है। अब आगे कहा गया कि ये भी बता दो उनको, वमा मसनिय सू, मुझे कोई बुरी चीज लायक नहीं हुई। तुम मुझे इल्जाम देते हो ना, आसिफ लायक हो गया है, जिन लायक हो गया है, पागल हो गए हो या नॉर्मल हो गए, ये सब गलत बात। ऐसा कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट हूं। इन आना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन बिक़ौमिन युमिनून, मेरा काम तो डराना है, मेरा काम तो खुशखबरी देना है उन लोगों को जो ईमान लाना चाहते हैं, और जो नहीं लाना चाहते ठीक है बुरे अंजाम की तरफ जा रहे हैं, जाएं भुगतेंगे, मेरा क्या बिगड़ेगा। तो ये गोया एक तरह से आखिरी वार्निंग दे दी गई, और ये समझा दिया गया इधर उधर के बहाने और बिला वजह के उलझावे और इधर उधर के सवालात से मामला रुकेगा नहीं, मामला थमेगा नहीं, तुम्हारा मामला सुधरेगा नहीं। सुधरेगा तो अपनी इस्लाह से, उसकी फिक्र करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।